بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں نئی دلی کی مسلط کردہ نام نہاد لیفٹیننٹ گورنر کے ماتحت انتظامیہ نے اپنے نوآبادیاتی ایجنڈے کو جاری رکھتے ہوئے مزید 6 کشمیریوں کی جائیدادیں ضبط کر لی ہیں۔ بھارتی پولیس نے ضلع بانڈی پورہ میں محمد عبداللہ ملک، فاروق احمد گنائی، عبدالرشید، سرفراز احمد، محمد انور میر اور محمد یوسف کی تقریباً 2 کروڑ 81 لاکھ روپے مالیت کی 8 کنال سے زائد جائیدادیں کالے قانون UAPA کے تحت ضبط کر لی ہیں۔ بھارتی قابضین کی طرف سے جاری کردہ حکم نامے میں ان جائیدادوں کی خرید و فروخت یا لیز پر دینے پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ مودی حکومت نے اگست 2019 میں مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کے بعد سے اب تک سینکڑوں کشمیریوں کی جائیدادیں ضبط کر لی ہیں، جس کا مقصد انہیں معاشی طور پر کمزور کرنا اور ضبط شدہ جائیدادیں غیر کشمیریوں کو دے کر مقبوضہ علاقے میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کی طرف سے کشمیریوں کے بنیادی حقوق کو کچلنے کے لیے کالے قوانین کے بے دریغ استعمال کی شدید مذمت کی۔ حریت کانفرنس کی ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارت کا ہر ادارہ کشمیریوں کے ساتھ انتہائی ظالمانہ برتاؤ روا رکھے ہوئے ہے اور ان کے بنیادی انسانی حقوق بری طرح پامال کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب تک آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ جیسے کالے قوانین ختم نہیں کیے جاتے، قابض بھارتی فورسز اہلکاروں کے وحشانہ مظالم کا سلسلہ بند نہیں ہوگا۔ انہوں نے کشمیریوں کی املاک کی مسلسل ضبطی کی مذمت کرتے ہوئے اسے معاشی دہشت گردی قرار دیا۔ دریاس نے کل جماعتی حریت کانفرنس کے غیر قانونی طور پر نظر بند سینئر رہنما شبیر احمد شاہ کی سربراہی میں قائم ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی نے مودی حکومت اور مقبوضہ علاقے میں اس کی مسلط کردہ انتظامیہ کی طرف سے کشمیر کی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوششوں کی مذمت کی۔ پارٹی ترجمان ایڈوکیٹ ارشد اقبال نے 13 جولائی 1931 کے شہداء کے بارے میں BJP کے رہنما سنیل شرما کے توہین آمیز بیان کو انتہائی افسوسناک قرار دیا اور کہا ہے کہ یہ شہداء کشمیریوں کے حقیقی ہیرو ہیں، جنہوں نے ڈوگرا حکمران کے ظلم و جبر کے خلاف اور کشمیریوں کی عزت و وقار کے لیے اپنی جانیں قربان کی تھیں۔